امام ابو الحسین احمد بن محمد قدوری بغدادی حنفی رحمہ اللہ متوفہ 428 سنہ ہجریہ جلیل القدر فقیہ اور بلند پایا محدث تھے۔ آپ کے کریڈٹ پر بہت سارا علمی کام ہے، گراں قدر کتابیں آپ نے اپنی یادگار کے طور پر چھوڑی ہیں۔ علمی دنیا کے اندر آپ کی کتابوں کا چرچا ہے اور آپ کے نام کا بھی چرچا ہے۔ آپ کی ایک انتہائی مشہور کتاب ہے جزء القدوری کے نام سے، جس کے اندر آپ نے 23 احادیث اپنی سند کے ساتھ بیان کی ہیں سرکار علیہ السلام تک۔ یہ آپ نے علو سند کے اظہار کے لیے ذکر کی تھی، جزء القدوری کے نام سے چھپی ہوئی ہے، دار اروقہ نے بھی شائع کی ہے اور دار السالے نے بھی شائع کی ہے۔ بہت شاندار کتاب۔ اسی طرح جو ہے وہ آپ کی ایک بڑی ہی عمدہ کتاب ہے، شاہکار ہے، علم الخلافیات کا ماسٹر پیس ہے، التجرید۔ التجرید کے اندر آپ نے فقہ حنفی اور فقہ شافعی کے دلائل کا جائزہ لیا ہے، دونوں کے اقوال ذکر کیے ہیں، پھر دونوں کے دلائل ذکر کیے ہیں، پھر جو ہے شافعیہ کے جوابات دیے ہیں، حنفیہ کے موقف کی ترجیح جو ہے ذکر کی ہے، وجہ ترجیح کو بیان کیا ہے۔ انتہائی شاندار کتاب، جو لوگ فقہ مقارن سے دلچسپی رکھتے ہیں ان کے لیے بھی، فقہ حنفی والوں کے لیے بھی اور فقہ اسلامی والوں کے لیے بھی، سب کے لیے جو فقہ کے اس گوشے سے شغف رکھنے والے ہیں ان کے لیے یہ خاصے کی چیز ہے۔ شاندار اور جاندار کتاب ہے، لائق مطالعہ ہے اور ادب الاختلاف کا بھی اعلیٰ نمونہ۔ انتہائی احترام کے ساتھ آپ نے ادب کو ملحوظ رکھتے ہوئے یہ کتاب تالیف فرمائی ہے۔ علمی کتاب ہے، علمی ڈیبیٹ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کیسے کی جاتی ہے اور دلائل کا تجزیہ کیسے کیا جاتا ہے، اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ سارے جو فقہاء ہیں وہ سارے کے سارے جو حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، سارے اپنی اپنی جگہ حق تھے۔ سب مکاتب فکر کے اپنے اپنے دلائل ہیں، کوئی بھی بے دلیل نہیں ہے اور یہ آپس میں انٹر لنک ہیں علم اور اسلام کے رشتے سے۔ پھر آپ کی کتاب ہے شرح مختصر الکرخی کے نام سے، یہ 9 مجلدات میں، التجرید 12 جلدوں میں ہے، دارالسلام نے شائع کی ہے، اور جو شرح مختصر الکرخی ہے یہ 9 جلدوں کے اندر ہے، دار الریاحین نے شائع کی ہے۔ یہ اصول فقہ اور فقہ پر شاندار ذخیرہ ہے۔ اسی طرح آپ کی ایک اور کتاب ہے، وہ بھی شاندار کتاب ہے، کتاب التقریب۔ وہ کتاب التقریب کے اندر آپ نے ذکر کی ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام اعظم کے شاگردوں کے مابین جو اختلاف ہے ان کے اقوال اور ان کے دلائل۔ پہلے التقریب الاول لکھی، اس میں صرف اقوال ذکر کیے، دلائل نہیں تھے۔ پھر التقریب الثانی جسے کہا جاتا ہے، یہ کتاب التقریب لکھی، یہ بھی 2 جلدوں میں چھپی ہوئی ہے، اس کے اندر آپ نے دلائل کا بھی اضافہ کر دیا۔ اور پھر آپ کی سب سے عظیم کتاب شرح آفاق، جس کی وجہ سے آپ کا نام آج تک زندہ ہے، وہ کتاب مختصر القدوری۔ مختصر القدوری فی الفقہ الحنفی، اس کتاب کو تو ایسا قبول عام حاصل ہوا کہ مقررات دراسیہ میں شامل ہے، کورس کا حصہ ہے، برصغیر پاک و ہند کے اندر بھی اور باہر بھی، جہاں جہاں فقہ پڑھائی جاتی ہے، بالخصوص فقہ حنفی، وہاں پر یہ کریکولم کا حصہ ہے، پڑھائی جاتی ہے۔ بابرکت کتاب ہے۔ اس کتاب کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ نے کعبہ مشرفہ کے غلاف پر لٹکایا تھا اس کو اور دعا مانگی تھی برکت کی، وہ دعا ایسی قبول ہوئی کہ کتاب جو ہے وہ طار فی الاقطار سار فی الامصار افاق فی الاشتہار، کہ یہ ہر طرف جو ہے وہ شائع ضائع ہو گئی، رائج ہو گئی، قبول عام اسے حاصل ہوا۔ بہت سے علماء نے اس پر کام کیا، اور یہ بھی مشہور ہے کہ کوئی اگر کسی نیک صالح استاد کے پاس اس کتاب کو پڑھتا ہے تو اس کے رزق میں فراوانی کر دی جاتی ہے۔ امام زاہد کوثری کے شاگرد احمد خیری کہتے ہیں کہ میں نے اس کا باقاعدہ تجربہ کیا ہے، امام زاہد کوثری نیک صالح تھے، ان کے پاس اس نیت سے پڑھی تو اس کے بعد میرے رزق میں ایسی فراوانی ہوئی کہ پہلے مجھے اس کا تصور تک نہیں تھا۔ تو یہ امام قدوری رحمہ اللہ کا علمی کام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی امام قدوری کے درجات کو بلند فرمائے اور ہمیں ان کے علمی کام سے فائدہ اٹھانے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔